حرم کی وضاحت۔ عام بول چال میں لوگ مسجد حرام کو حرم شریف کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد حرام شریف حرم محترم کی حد میں داخل ہے، مگر حرم شریف مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سمیت اس کے ارد گرد میلوں تک پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف اس کی حدیں بنی ہوئی ہیں۔ مثلاً جدہ شریف سے آتے ہوئے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں آبادی جا رہی ہے اور کہیں کہیں حرم کے باہر تک پھیل چکی ہے۔ مثلاً تنعیم کی یہ حرم سے باہر ہے مگر شاید شہر مکہ میں داخل ہے۔ عمرے کا طریقہ۔ طواف کا طریقہ۔ طواف شروع کرنے سے قبل یعنی پہلے مرد اجتباء کر لے، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لے کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ اب پروانہ وار شمع کعبہ کے گرد طواف کے لیے تیار ہو جائیے۔ اجتبائی حالت میں کعبہ شریف کی طرف منہ کیے حجر اسود کی بائیں یعنی لیفٹ طرف رکن یمانی کی جانب حجر اسود کی قریب اس طرح کھڑے ہو جائیے کہ پورا حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے، بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اس طرح طواف کی نیت کیجیے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ترجمہ: یا اللہ عز و جل، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ نماز، روزہ، اعتکاف، طواف وغیرہ ہر جگہ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے کہ عربی زبان میں نیت اسی وقت کارآمد ہوتی ہے جب کہ اس کے معنی معلوم ہو، یعنی اس کا ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن معلوم ہو، ورنہ نیت اردو میں یا اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہندی وغیرہ میں، مادری زبان میں بھی ہو سکتی ہے، اور ہر صورت میں دل میں نیت ہونا شرط ہے۔ زبان سے نہ بھی کہے جب بھی چل جائے گا کہ دل ہی میں نیت ہونا کافی ہے۔ ہاں، زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف ہی کی طرف منہ کیے سیدھے ہاتھ کی جانب اتنا چلیے کہ حجر اسود آپ کے عین سامنے ہو جائے، اور یہ معمولی سا سرکنے سے بھی ہو جائے گا۔ آپ حجر اسود کے عین سیدھ میں آ چکے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ دور ستون میں جو سبز یعنی گرین لائٹ چل رہی ہے، یعنی ہری لائٹ جل رہی ہے، وہ آپ کی پیٹھ کے بالکل پیچھے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یقیناً چوما ہے۔ اب دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہے، اور پڑھیے: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ عز و جل کے نام سے اور تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اب اگر ممکن ہو تو حجر اسود شریف پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر بوسہ دیجیے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ 3 بار ایسا ہی کیجیے۔ سبحان اللہ عز و جل، جھوم جائیے کہ آپ کے لب اس مبارک جگہ لگ رہے ہیں جہاں یقیناً مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لبہائے مبارک لگے ہیں۔ مچل جائیے، تڑپ اٹھیے، اور ہو سکے تو آنسوؤں کو بہنے دیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی وسلم حجر اسود پر لبہ مبارک رکھ کر
روتے رہے، پھر التفات فرمایا، جانی توجہ فرمائی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی رو رہے۔ ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ رونے اور آنسو بہانے کا ہی مقام ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ لوگوں کو آپ کے دھکے نہ لگے۔ یہ قوت کا مظاہرے کی جگہ نہیں، عاجزی اور مسکینی کے اظہار کی جگہ ہے۔ ہجوم کے سبب اگر بوسہ میسر نہ آ سکے تو نہ اوروں کو ایذا دے، نہ اوروں کو تکلیف دینی ہے، نہ خود دبنا کچلنا، یعنی نہ خود دبے کچلے، بلکہ ہاتھ یا لکڑی سے حجر اسود کو چھو کر اسے چوم لیجئے۔ یہ بھی نہ بن پڑے تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ یہی کیا کم ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ رکھنے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں پڑ رہی ہے۔ اسلامی بہنوں کی تقسیم۔ اسلامی بہنوں کو سر منڈانا حرام ہے۔ اسلامی بہنوں کو سر منڈانا حرام ہے، وہ صرف تقسیر کروائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی چٹیا کے سیرے کو انگلی کے گرد لپیٹ کر اتنا حصہ کاٹ لے، لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ جائے۔ آپ کو مبارک ہو، الحمدللہ عز وجل آپ عمرے سے فارغ ہو گئے۔ چپلوں کے بارے میں ضروری مسئلہ۔ مسجد حرام و مسجد نبوی شریف کے مبارک دروازے کے باہر بے شمار لوگ جوتے چپل اتار دیتے ہیں، پھر واپسی میں جو جوتا پسند آتا ہے پہن کر چلتے بنتے ہیں۔ اس طرح کے جوتے یا چپل بلا اجازت شرعی جتنی بار استعمال کریں گے اتنی تعداد میں گناہ ہوتا رہے گا۔ مثلاً بلا اجازت شرعی ایک بار کے اٹھائے ہوئے جوتے 100 بار پہنے تو 100 مرتبہ پہننے کا گناہ ہوا۔ اس میں جوتوں کے احکام لقطہ یعنی کسی کی گری پڑی چیز کے ہے، مالک ملنے کی امید ہی ختم ہو جائے تو کسی کو یہ لقطہ ملا، اگر یہ فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے ورنہ کسی فقیر کو دے دے۔ یہاں دھیان رکھنا، ہم عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں، وہاں ثواب کی نیت سے جاتے، لیکن ایسی غلطیاں کرنے سے ہمیشہ گناہ میں پڑ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھا ہم نے کہ ایک بار جوتا اٹھایا اور ہم نے 100 بار پہنا تو 100 بار گناہ، اور حرم میں ایک گناہ 1,00,000 کے برابر ہے، تو دھیان رکھے۔ اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول۔ عورتیں نماز فرود گاہ یعنی قیام گاہ ہی میں پڑھے۔ نمازیوں کے لیے جو مسجد کریمین میں حاضر ہوتی ہے، نمازوں کے لیے جو مسجد کریمین میں حاضر ہوتی ہے، جہالت ہے کہ مقصود ثواب ہے، اور خود پیارے سرکار مدینی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو میری مسجد یعنی مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنا ہے۔ یہاں عورتوں کو دھیان دینا ہے کہ ہم مدینے جا کر بھی مدنی آقا کی بات نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے۔ عورتوں کو مسجد نبوی میں سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب گھر میں پڑھنا ہے۔ طواف میں 7 باتیں حرام ہے، آئیے سنتے ہیں۔ طواف اگرچہ نفل ہو اس میں یہ باتیں حرام ہیں۔ نمبر 1، بے وضو طواف کرنا حرام۔ نمبر 2، بغیر مجبوری ویل چیئر میں یا کسی کی گود میں یا کسی کے کندھوں وغیرہ پر طواف کرنا حرام، بنا مجبوری، مجبوری ہو تو چلے گا۔ نمبر 3، بلا عذر بیٹھ کر سرکنا یا گھٹنوں پر چلنا، یہ بھی حرام۔ نمبر 4، کعبے کو سیدھے ہاتھ پر لے کر الٹا طواف کرنا حرام۔ نمبر 5، طواف میں حتیم کے اندر ہو کر گزرنا حرام۔ نمبر 6، 7 پھیروں سے کم کرنا حرام ہے۔ نمبر 7، جو عضو سطر میں داخل ہے اس کا چوتھائی حصہ کھلا ہونا، مثلاً ران یا آزاد عورت کا کان یا کلائی۔ اسلامی بہنیں خوب احتیاط کریں۔ دوران طواف خصوصاً
حجر اسود کا استلام کرتے وقت کافی خواتین کی چوتھائی کلائی جو تو کیا بعض اوقات پوری کلائی کھل جاتی ہے۔ طواف کے علاوہ بھی غیر محرم کے سامنے سر کے بال یا کان یا کلائی کھولنا گناہ۔ پردے کی تفصیلی احکام معلومات کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب 397 صفحات پر مشتمل کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب مطالعہ فرمائیے۔ جرائم اور ان کے کفارے۔ دم وغیرہ کی تعریف۔ دم یعنی ایک بکرا، اس میں نر مادہ، دمبا، بھیڑ، نیز، گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ سب شامل ہے۔ نمبر دوسرا، بدنہ یعنی ایک گائے، اس میں بیل، بھینس وغیرہ شامل۔ گائے، بکرا وغیرہ یہ تمام جانور ان کی شرائط کے ہو جو قربانی میں ہے۔ نمبر تین، صدقہ یعنی صدقہ فطر کی مقدار۔ آج کل کے حساب سے صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی رقم یا اس کے دگنے جو و کھجور یا اس کی رقم ہے۔ ان سبھی کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے اور زیادہ معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنے امام صاحب سے رابطہ رکھیے اور اسلامی بہنیں عالمہ سے رابطہ رکھیے۔ حج اور عمرہ کے مسائل ہم میں ضرور سیکھنے چاہیے۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، عین ہے۔ دھیان رکھیں، ہمیشہ علم سیکھتے رہیں۔ اس طریقے کے ایگزام ہوتے رہے تو اس میں حصہ لیتے رہیں تاکہ آپ کو یاد ہونے لگے۔